دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق اللہ محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے خود کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہلوانے والا اللہ بانیان مجلس کا یہ صف اعضا بچھایا، میرے برادران کی پڑھائی میں حقیر کے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مجلس کا ثواب بانیان مجلس کے مرحومین، ان کے والدین، ان کے برادران اور جتنے مرحومین جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، بالخصوص وہ مومنین جن کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، مالک اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک دعا، ساری عبادتوں کا ایک نتیجہ کہ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے وارث حقیقی حجت دوراں ولی العصر منتقم خون خدا سرکار بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلوات پڑھنے سارے حضرات بآواز بلند۔ نہایت ہی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے، کیونکہ میرے بعد ملک پاکستان کے نامور عالم دین مولا ان کی عزت اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، نہیں چاہتا کہ دور سے آئے مہمان یہاں پہ زیادہ انتظار کریں۔ بانی کی حیثیت سے، اہل علاقہ کے حیثیت سے صرف چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ صلوات پڑھنے سارے حضرات بآواز بلند۔ ایام حج چل رہے ہیں، ماہ ذی الحج ہے، اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے ایک خلیل نبی کو ایک عہدہ، ایک انعام، ایک تعریفی سند دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اس آیت کو منتخب کرنے کا ایک مقصد میرا یہ ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے، یہاں کا عجیب نظام ہے کہ جیسے جیسے ایام عزا قریب آتے جاتے ہیں، خود ساختہ دانشور، خود ساختہ فلسفی، خود ساختہ مولوی، خود ساختہ ریسرچ سکالر فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف انداز میں ہمارے مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، مذہب شیعہ خیر البریہ پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ اس منبر حسین کا جو پہلا اور واضح مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ترویج دین الہیہ۔ یہ منبر دین خدا کی ترویج کے لیے ہے، اور یہی منبر ہے جہاں سے ہمیشہ ہر اس فتنہ اور فساد کا جواب دیا جاتا رہا ہے جو دنیا کے لیے درد سر بن گیا تھا، چاہے وہ فسطائیت ہو، چاہے وہ مرزائیت ہو، چاہے وہ ختم نبوت ہو، چاہے وہ ختم رسالت ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت ہو۔ ہر حوالے سے جس مذہب نے، جس ممبر نے دین کے تقدس اور تحفظ کے لیے ہراول دستے کا کام کیا ہے، اس کا نام ہے مذہب شیعہ خیر البریہ۔ بڑے بڑے نامی گرامی علماء ہمارے کہ جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آج دنیا یاد کرتی ہے مولانا اسماعیل صاحب کو، آج دنیا یاد کرتی ہے علامہ ناصر عباس کو، آج دنیا یاد کرتی ہے علامہ عرفان حیدر آبادی کو، آج دنیا یاد کرتی ہے علامہ طالب جوہری کو، آج دنیا یاد کرتی ہے علامہ فاضل علوی کو، آج دنیا یاد کرتی ہے تاج الدین حیدری کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا آل محمد کے دفاع کے لیے۔
فضائل محمد و اہل بیت محمد کے متعلق تو اگر بات کی جائے تو مالک کا خود فرمان ہے کہ اگر زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلمے بن جائیں، جنات اور تمام دنیا کے انسان لکھنے پہ قادر ہو جائیں اور وہ فضائل آل محمد کو لکھنا شروع کر دیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ درختوں کی بنی ہوئی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، انسان اور جنات تھک جائیں گے، لیکن آل محمد کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ فضائل آل محمد کے ساتھ اس مذہب کا دفاع اور اس مذہب کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آج سے کچھ دن پہلے عید گزری، میری ایک دوست سے بات ہوئی، اس نے ایک بیل لیا ہوا تھا اور اس کو جناب بڑا اس نے ہار سنگار، اس کے اوپر اس نے باقاعدہ سرخ رنگ کی چادر، مالے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس پہ لگایا ہوا، گھنگرو ڈالے ہوئے اس کے پاؤں میں، وہ لے کے باہر نکلا۔ میں نے کہا بھائی جان یہ کیا؟ اس نے کہا جناب قربانی ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا اچھا چل ٹھیک مان لیا یہ قربانی ہے، لیکن یہ ہار سنگار یہ سب کچھ؟ کہتے جی اللہ کے نام پہ دینی ہے، جتنا خوبصورت رکھیں۔ میں نے کہا اللہ کے نام پہ قربانی تو ہمیں ملتی ہے، اس قربانی کے اوپر یہ جو ہار سنگار ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو تم ہار سنگار کر کے ان شبیہیں بنا کے لے کے نکلتے ہو، اس نے کہا نہیں جی یہ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ قربانی پیاری لگے۔ تو میں نے کہا جب تمہارے دل کی خواہش یہ ہے کہ جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے منسوب ہو جائے اس کو تم اتنا سجا سنوار کے نکالتے ہو اور دنیا کو دکھاتے ہو کہ میں فرزند ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہا ہوں، اور سارے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو، اس وقت تمہیں اعتراض نہیں ہوتا جب ہم نواسہ رسول کی شبیہ لے کے گزریں۔ بات صرف سینس کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم خود کرو تو سنت، ہم کریں تو بدعت۔ اللہ نے یہ جو 2 مہینے رکھے نا، ذی الحج کا اور محرم کا، یہ ایک ساتھ کیوں رکھے ہیں؟ کبھی غور کرنا اس بات پہ۔ 2 گھر ہیں، ایک ابراہیم اور آل ابراہیم ہے، اور ایک محمد اور آل محمد ہے۔ 2 گھر ہیں جن پہ اللہ نے قرآن میں درود بھی بھیجا ہے۔ ان دونوں گھروں کے 2 مہینے ہیں، ایک ذی الحج ہے، ایک محرم ہے۔ جس طرح درود میں یہ دونوں گھر آگے پیچھے ہیں، اسی طرح ایام میں بھی یہ دونوں گھر آگے پیچھے ہیں۔ وہاں اللہ کہہ رہے اللہم، ہم درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ درود میں بھی صرف محمد اور آل محمد اور ابراہیم اور آل ابراہیم۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں اگر اللہ نے محمد اور آل محمد کو کسی کا متبادل، کسی کے مقابل، کسی کے ساتھ اس کی تمثیل کرنے کا سوچا تو ابراہیم اور آل ابراہیم کو سوچا۔ دونوں کے مہینے بنائے تو اکٹھے بنائے۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے ذی الحج کا مہینہ، محمد اور آل محمد کے لیے محرم کا مہینہ، اس کے بھی پہلی سے 10 دن، ان کے بھی پہلی سے 10 دن۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کیوں مشہور؟ اپنی قربانی کے لیے۔ محمد اور آل محمد کیوں مشہور؟ اپنی قربانی کے لیے۔ فرق یہ ہے کہ جب اس نے قربانی دینی چاہی تو اللہ نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تیری قربانی کو ایک ذبح عظیم میں بدلنے لگے ہیں۔ اور پھر جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، یہ حج ہو گیا نا، جو حج کر آئے ہیں ان سے پوچھ لینا، جو نہیں کر کے آئے میری دعا ہے اللہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جانا اور دیکھنا کہ اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے۔
جو یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے ان سارے اعتراضات کا وہاں پہ کعبے میں اپنے گھر میں بلا کے، اپنے مہینے میں بلا کے لوگوں کے سارے اعتراضات کے جواب اللہ نے وہاں پہ دیے ہیں۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی چاند محرم کا نظر آیا نہیں، شیعوں نے سارے رنگ برنگے لباس اتارے، کالے کپڑے پہن لیے، گلی گلی میں، جگہ جگہ پہ، مجلس میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، جہاں دیکھو یا حسین ہائے حسین۔ اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں انسانوں کو، پوری دنیا سے مسلمانوں کو مکے میں اکٹھا کر کے کہا رنگ برنگے کپڑے اتارو سارے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عالم فاضل ہے، چاہے کوئی جاہل ان پڑھ ہے، وہاں پہ سب کا لباس ایک، سب کے لباس کا رنگ ایک، اور پھر سارے وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو ہم بھی تو دنیا کو یہی بتاتے ہیں، ادھر چاند محرم کا نظر آتا ہے، ہم رنگ برنگے کپڑے اتار کے، غریب امیر کا فرق مٹا کے، عالم جاہل کا فرق مٹا کے، ماتمی اور نمازی کا فرق مٹا کے، ہم سب ایک لباس میں ہو کے جگہ جگہ کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہی تو کہتے ہیں لبیک یا حسین، اے حسین ہم حاضر ہیں۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ اعتراض کرنا کہ اس نے وہاں سب کو ایک لباس کیوں پہنایا، اس نے سب کو وہاں پہ ایک تسبیح کیوں کہی۔ پھر جب حاجی حج کرنے جاتا ہے نا جی، تو وہاں پہ ایک رکن ہے جس کو کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، اللہ کا حکم ہے اب اس کے درمیان دوڑنا شروع کرو۔ بہر الہ کیوں دوڑیں؟ کہا کہ میرے نبی کی بیوی اور میرے ایک نبی کی ماں اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈتے ہوئے یہاں سے وہاں تک اس نے چکر لگائے تھے، دوڑی تھی، اس کی یاد میں یہاں سے وہاں تک دوڑو، اگر نہیں دوڑو گے میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ ایک نبی کی ماں کے دوڑنے کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عوام الناس کے لیے فرض قرار دے دیا کہ جو وہاں پہ صحیح نہ کرے اس کا حج قبول نہیں۔ بہرحال کیوں؟ کہا تاکہ کوئی بھول نہ جائے کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے تڑپی تھی۔ ہم بھی یہاں پہ ہائے حسین کہہ کے، سبیلیں لگا کے، زنجیر چلا کے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں کچھ مائیں ایسے تڑپی تھی۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ جتنا ظلم آل رسول پہ ہوا، کائنات میں کوئی ایسا نبی دکھا جس نبی کے گھر سے ایک وقت میں 72 جنازے اٹھے ہوں؟ چل تھوڑا اس سے پیچھے آ جا، مجھے وہ گھر دکھا کہ کسی نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہو اور اس کے امتیوں نے اس کی بیٹی کا ایسا استقبال کیا ہو جیسا مصطفیٰ کی امت نے کیا تھا۔ عزت زہرا کی قسم، رسول کی بیٹی، ابھی باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، ابھی رسول کا کفن کا رنگ نہیں بدلا، رسول کی بیٹی اسی دربار میں آئی جہاں پہ جب آتی تھی بابا کے ہوتے ہوئے رسول اٹھ کر احترام کرتے تھے، اپنی چادر پہ جگہ دیتے تھے، انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ عزت زہرا کی قسم، لا قرآن میرے سر پہ رکھ اور مجھے وہ مولوی دکھا جو اس بات کا انکار کرے رسول کی بیٹی رسول کے دنیا سے پردہ کرنے کے چند دن بعد اسی دربار میں آئی۔ تاریخ کہتی ہے 4 گھنٹے اسی دربار میں رسول کی بیٹی چپ کر کے کھڑی رہی، بدماش منبر پہ بیٹھا رہا۔
4 گھنٹے کے بعد رسول کی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بنت رسول کیوں آئی ہے؟ رسول کی بیٹی کہتی ہے میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ رسول کی بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک رسید نکالی، بھرے دربار میں وہ رسید پھرائی جاتی رہی، پہچانو دستخط محمد کے۔ ایک ظالم نے اس تحریر مصطفیٰ کی سند کے پرزے کرنے شروع کیے۔ رسول کی 18 سال کی بیٹی نے جھک کے وہاں سے وہ تحریر مصطفیٰ کو اٹھانا شروع کیا۔ فرق یہ تھا کہ رسول کی بیٹی جب سند پیش کی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب سند کے پرزے اٹھا کے واپس آئی رسول کی بیٹی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ رسول کی بیٹی جب اپنے گھر میں آئی جناب سیدہ شریکۃ الحسین بی بی دیکھ کے کہتی ہے اماں جب تو دربار میں گئی تھی تیرے بال کالے تھے، دربار سے واپس آئی تیرے بال سفید کیوں ہو گئے؟ اماں دربار میں ایسا کیا منظر تجھے دیکھا؟ اس وقت بی بی کہتی ہے بیٹا دعا کر جو منظر میں دیکھ آئی ہوں۔ کہا اماں کیا دیکھا؟ کہا بیٹی میں دربار میں دیکھ آئی ہوں تیرے حسین کے گلے پہ خنجر ہے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ اللہ رحمت اللہ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ